بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Dini art teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Dini art online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 22, the story of Prophet Isa alayhi salam. In previous lecture, I have been described the birth of Prophet Isa alayhi salam. Today I will continue about his birth story. When she conceived the child and she retired with him to a remote place, the labor pains drew her to the trunk of a dead tree. She cried in her anguish, "Lo, would that I had died before this, and I would have left no sign." An angel from beneath the dead tree consoled her, saying, "Do not grieve, your sustainer has provided a small spring beneath you. If you shake the trunk of this tree, it will drop fresh ripe dates in your lap, so eat, drink, and refresh yourself. If you see anyone, tell him, I have vowed a fast to Rahman, Allah, so I will not speak to anyone today." کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجا، تو وہ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پناہ مانگنے لگے. تو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، ڈرو مت، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. چنانچہ جب انہوں نے بچے کو کنسیو کیا اور پھر سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچی، اور جب انہیں لیبر پین اسٹارٹ ہوا تو مارے تکلیف کے وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی کیوں نہ مر گئی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا بولوں گی. تو فرشتے نے آ کر انہیں تسلی دی، مت پریشان ہو، مت گھبراؤ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اس کھجور کے درخت کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، تو تم اس درخت کی ٹہنی کو، شاخ کو ہلاؤ تو پکے ہوئے کھجور تمہارے منہ میں پہنچیں گے، جنہیں تم کھاؤ، اور اس چشمے سے، اسپرنگ سے پانی پیو اور بے فکر رہو. اور جب کوئی تمہارے پاس آئے تو تم خاموش رہنا اور اشارے سے اسے کہہ دینا کہ میں تم سے بات نہیں کرتی، میں نے اپنے رب کے نام پہ روزہ رکھا ہے. پھر جب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے مریم، you have brought something hard to believe. اے مریم، تم تو ایسی چیز لے کر آئی ہو
جسے یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ نہ تو برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، پھر تم نے یہ کیا کیا؟ تو ان کے جواب میں تم صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے ان کے جواب میں اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی گود میں تھا، بولنا نہیں جانتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ ہمارے سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ لیکن تبھی وہ بچہ ان کے جواب میں بول پڑا، I am indeed a servant of Allah. He has given me the book and made me a prophet. کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اس کی مہربانیاں میرے اوپر ہیں، میں جہاں کہیں بھی جاؤں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں۔ اس نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں اپنے ماں کی عزت کروں، اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا پیس ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں اٹھایا جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، مریم کے بیٹے، اور ان کے بارے میں یہی سچی بات ہے جو قرآن پاک نے تمہارے سامنے بیان کی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جو غلط الزام لگاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹا الزام دھرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، حالانکہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، یعنی نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے ایکول ہے، برابر ہے۔ تو یہ وہ سچی بات ہے جو اللہ نے تمہارے سامنے بیان کر دی، اور ان کی پیدائش تو اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، کہ تو ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے ایک حکم سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا؟ تو اللہ کو اپنی ایک نشانی پیش کرنی تھی لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کا یقین کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر اس سے جو ان کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب اس کے آگے ان کی زندگی کے بقیہ حالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کہ آپ حقیقت سمجھ گئے ہوں گے۔ آمین۔ Thank you very much.